الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونظيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. تعریفیں حمد و ثنا بڑائی و بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء و تمام مرسلین پر اور خصوصاً اللہ کی انگنت رحمتیں و بے شمار برکتیں نازل ہو نبی آخر الزمان رحمت للعالمین و سید المرسلین خاتم النبیین محمد الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. سلام ہو آپ کے اہل بیت پر اور سلام ہو آپ کے تمام اصحاب پر. آپ کی اتباع کرنے والوں پر بھی اللہ کی سلامتی ہو. گزشتہ کے جمعے میں جو آپ کے سامنے بات رکھی گئی میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ ایک تفصیل ہوگی تسلسل ہوگا اس جمعے میں بھی گزشتہ جمعے کا, اور شاید میں نے یہ بھی کہا کہ اس کے بعد کیونکہ اب یہ کرنا ہے تفصیل کے ساتھ آپ ایمان پر بات ہو رہی ہے تو اس کے بعد آنے والا جو میرے مہینے کے 2 جمعے یہاں ہوں گے شاید اس میں بھی اسی کا تسلسل ہوگا. تو گزشتہ جو آپ کے سامنے میں نے آیت کو منتخب کیا وہ قرآن مجید میں سے سورہ نساء کی آیت کریمہ کو منتخب کیا ہے اس سیریز کے لیے, اس تفصیل کے لیے, اور وہ آیت کریمہ کا نمبر ہے آیت نمبر 136 جو سورہ نساء میں ہے. اور اللہ رب العالمین کا یہ ارشاد اس آیت کریمہ میں یہ ہے اے ایمان والو ایمان لاؤ. گزشتہ میں نے اس بارے میں آپ کو تفصیل کے ساتھ سمجھا دیا. ترجمہ سنا دیتا ہوں اس آیت کا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, ایمان لاؤ اللہ پر اور ایمان لاؤ محمد رسول اللہ پر, اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو اپنے رسول پر اس نے نازل کی ہے, اور ایمان لاؤ ان کتابوں پر جو اس کتاب سے پہلے وہ نازل کر چکا ہے. جو کوئی بھی اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کا انکار کر دے گا, فرشتوں کا انکار کر دے گا, سب کتابوں کا اللہ کی انکار کر دے گا, اللہ کے سب رسولوں کا انکار کر دے گا, اور مرنے کے بعد قیامت کے دن کا انکار کر کے جی اٹھنے کا انکار کر دے گا, تو بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا ہے. یہ وہ آیت کریمہ ہے جو سورہ نساء کی آیت نمبر 136 میں ہے. تو آج میں آپ کو جو بات کروں گا گزشتہ کیونکہ میں تفصیل سمجھا چکا ہوں, ایمان والوں کو ایمان لاؤ کا حکم دیا گیا, اب اس کو نہیں دہراؤں گا, وقت ضائع نہیں کروں گا, وہ آپ جانتے ہیں. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. ایمان میں جو تفصیل اللہ نے یہاں بیان کی ہے, ایمان والوں سے جو کہا ایمان لاؤ, تو اس میں جو ترتیب اللہ نے بیان کی ایمانیات کی
وہ جس کو آپ ایمان مفصل کہہ کر کے بچپن میں یاد کرتے تھے، بچوں کو یاد دلاتے ایمان مجمل اور ایمان مفصل کہہ کر کے یاد دلاتے ہیں، تو تفصیل کیا ہے ایمان کی؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ آپ تفصیل بچوں کو سکھاتے ہیں. در حقیقت وہ اسی آیت کریمہ سے منتخب کیا گیا ہے تسلسل و تفصیل. اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے. ایمان والوں سے جو کہا ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، شروع میں یہ جو 4 چیزوں کا ذکر ہے یہ ایمان مجمل ہے. من جملہ جو ایمانیات ہے آپ کے اس کا ذکر کر دیا گیا ہے. کما حقہ، جیسا اللہ تعالیٰ ہے ویسا اس پر ایمان لاؤ. اور یہ ایک بنیاد ہے، بیس ہے. یہ شروع میں جو اس آیت کریمہ کے اندر 4 جو ورڈنگس آئے ہیں، آمینوا باللہ ورسولہ اور والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، یہ ایک بنیادی بات ہے، ایک بنیادی اصول ہے جو آپ کو دیا گیا. وہ کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، جیسے کہ حق ہے ایمان کا، کما حقہ ایمان لاؤ. دوسری چیز، اللہ نے اپنے ساتھ فوراً جس شخصیت کو شامل کیا ہے حکم میں. دیکھیے قرآن مجید میں ایمان کا معاملہ ہو کہ اطاعت کا معاملہ ہو، اللہ نے ایمان کے ساتھ، ایمان کے معاملے میں اپنے ساتھ رکھا ہے اپنے حبیب کو، اور اطاعت کے معاملے میں بھی اپنے ساتھ ہی رکھا ہے اپنے حبیب کو. اپنے سے دور نہیں کیا، اللہ نے جدا نہیں کیا. جہاں آپ کو حکم دیا آمینوا باللہ، تو وہیں پر ساتھ ہی حکم دیا ہے ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. اور رسول سے مراد کون ہے یہاں پر؟ کس رسول کی بات ہو رہی ہے بھائی؟ کوئی بھی بول سکتا ہے، بچہ بھی بول سکتا ہے. قرآن مجید میں محمد رسول اللہ کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں، ان کی طرف حکم دے رہے ہیں. ایمان لاؤ اللہ پر اور ایمان لاؤ میرے نبی محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم پر، ساتھ ہی رکھا ہے. اسی لیے میں نے آج خطبہ مسنونہ میں اس آیت کے ساتھ ساتھ ایک اور آیت کو جوڑ لیا آپ کے سامنے، تاکہ آپ کے سامنے وہ بھی دماغ میں آ جائے، آپ کے وہ خاکہ اس کا. سورہ صف کی آیت کو جوڑ لیا میں نے اس کے ساتھ آج سورہ نساء کے ساتھ. وہ کون سی ہے سورہ صف میں؟ تو سورہ صف بہت چھوٹی ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد، یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کیا میں تم کو وہ تجارت نہ بتاؤں جو تم کو دردناک عذاب سے بچا لیتی ہو؟ وہ سودا تمہارا، ایسا سودا میں تم کو نہ بتاؤں جو تم کو دردناک عذاب سے بچا لے؟ ایک بہترین ڈیلنگ ہے تمہارے لیے. وہ کیا ہے ڈیل تمہاری جو تم کو جہنم کے ابدی عذاب سے بچا سکتی ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ. پھر ساتھ ہی بیان کیا یہ کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور محمد رسول اللہ پر ایمان لاؤ. اس کے بعد فرمایا، اس کے بعد کا اسٹیپ ہے وہ سیکنڈری. پہلے اللہ پر اور محمد رسول اللہ پر یقین رکھو. اللہ پر یقین رکھو کہ وہی تمہارا معبود ہے، کرتا دھرتا ہے، سب بنانے بگاڑنے والا وہی ہے. اور اس بات کا یقین رکھو محمد اسی کے پیغمبر ہے، اسی نے بھیجا ہے. یہ اہم بنیادی بات ہے، یہ بنیادی اصول ہے. آمینوا باللہ ورسولہ، تؤمنون باللہ ورسولہ. اس کے بعد فرمایا سورہ صف میں، وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. اور اس کی راہ میں جد و جہد کرو، اپنے مال اپنی جانیں بھی کھپاؤ. فائدہ ہے تمہارا آخرت کا. ایسا سودا ہے، ایسی ڈیلنگ ہے یہ. تمہارے مال اور جان جو تم لگاؤ گے محمد رسول اللہ پر ایمان لانے کے بعد، محمد رسول اللہ کے اس دین کے غلبے کے لیے جو تم اپنا مال بھی کھپا رہے ہو اور اپنی جان بھی لگا دو گے، تو یہ کوئی نقصان کا سودا نہیں ہے. یہ بہت بڑے فائدے کا سودا ہے، بہت بڑا بینیفیشل پروفٹ ہے اس کے اندر رکھا ہوا جو تم کو معلوم ہی نہیں، تمہارے پڑھنے نہیں پڑ رہا آج. وہ غیر معمولی پروفٹ ہے تمہارے لیے.
اور وہ یہ ہے کہ تم جہنم کے ابدی عذاب سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پا جاؤ گے. اس سے بڑی کیا چیز چاہیے تم کو؟ یہ ہے. اس کے لیے تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ پر اس کے رسول پر یقین رکھو. وہی بات سورہ نساء میں اللہ نے فرمائی، اور تفصیل وہی ایمان مفصل کی آپ کو ملتی ہے. وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اور ہم جو کہتے ہیں وَقَدْرِهِ خَيْرِهِ شَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، تقدیر پر ایمان، تو یہ ایمان مفصل اس کے اندر جمع کر دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب اس ترتیب کے اندر سب سے پہلے نمبر پر ایمانیات کی تفصیل میں سب سے پہلے نمبر پر کس کا ذکر آ رہا ہے؟ کس ہستی پر ایمان لاؤ؟ اللہ رب العالمین پر کما حقہ ایمان لاؤ. تو کیا ہم لوگ اس بات کو جانیں کبھی کہ اللہ پر کما حقہ ایمان کیسے لایا جائے گا؟ کیا اس بات کی ہم نے زحمت گوارا کی ہے کہ تھوڑا سا اس کو تحقیق کرے، زندگی میں تھوڑا سرچ کرے، اس بات کے لیے تھوڑا وقت لگائے اپنا، یہ بات جان لینے کے لیے کہ اتنی عظیم ہستی جو اللہ ہے کائنات پیدا کرنے والا خلاق العلیم، جب وہ خود یہ کہہ بھی رہا ہے کہ مجھ پر ایمان لاؤ، تو ہم کیا اس کو جاننے کی کوشش کریں کہ اس پر ایمان وہ کیسا چاہتا ہے، وہ کس طرح کا ایمان چاہتا ہے، کیسے اس کو ماننا ہے، وہ کیسا ہے، وہ خود کن قدرتوں کا مالک ہے، کیسی اس کی قدرتیں ہیں. کبھی ہم یہ سب کچھ جاننے کے لیے کچھ کوشش کریں اپنی زندگیوں میں سے؟ یہ جائزہ آپ کو اور ہم کو لینا ہے. کتنے ہم میں سے ایسے ہیں جو اس کے لیے فکر مند ہوئے اپنی زندگی میں؟ یہ بات تو سب جانتے ہیں اور اپنی زبانوں سے بولتے ہیں کہ ہم کو پیدا کرنے والا اللہ ہے. کائنات کس نے پیدا کی پوچھو تو بچہ بھی بولتا ہے کائنات پیدا کرنے والا کون ہے، تو بولے گا اللہ ہے. جی، ایک عام کانسیپٹ ہے، کامن کانسیپٹ ہے انسانوں کا، ہیومینٹی کا اور ہمارا بھی. کائنات کا کرتا دھرتا کون ہے تو بولیں گے اللہ ہے. کریٹر کون ہے تو بولیں گے اللہ ہے. یہ تو بول ہی رہے ہیں، اورلی بول ہی رہے ہیں، لیکن کبھی ڈیپتھ میں جا کے حقیقی محبت اس سے پیدا کی ہے جو پیدا کر رہا ہم کو، جو ہم کو پال رہا ہے، ہماری ضرورتوں کو پوری کر رہا ہے. ہم بیمار ہوتے تو وہ شفا دے رہا ہے، بھوکے ہیں تو وہ کھانے کا انتظام کر رہا ہے، مصیبتیں آئی تو مصیبتوں سے وہ چھٹکارا دلاتا ہے. تو کبھی اس کی طرف متوجہ ہوئے، اس ذات کی طرف؟ ساری بگڑی تو وہی بنانے والا ہے، مصیبتیں تو وہی دور کرتا ہماری، انتظامات تو وہی کرتا ہمارے لیے. جب چاروں خانے چت ہو جاتے ہیں، کہیں سے کچھ نہیں بنتی ہے، سب پریشانیاں ہی پریشانیوں میں گر جاتے ہو، تو پھر اس کو پکارتے ہو. جب اس کو پکارتے ہو تو پھر اس کو جانتے کیوں نہیں؟ اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ کوشش کیوں نہیں کی اس کو جاننے کی؟ سوال ہے نا بھائی. کیسے ایمان لاؤ گے پھر اس کے اوپر؟ کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ صرف یہ زبان سے جو آپ بول دیتے ہیں کائنات پیدا کرنے والا اللہ ہے نا، ہم بول رہے ہیں نا ہماری زبان سے کائنات اللہ نے پیدا کی، ہم بول رہے ہیں کائنات کا انتظام اللہ ہی کر رہا ہے، ہم بول رہے ہیں روزی روٹی اللہ ہی دیتا ہے، زندگی موت اللہ ہی دیتا ہے، ہم بول رہے ہیں، تو ہم تو ایمان لائے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں نا، ہمارے دماغ میں یہ خاکہ ہے کہ ہم یہ بول رہے ہیں تو ہم مومن ہیں. آپ یہ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بولنے سے مومن نہیں ہو جاتے. یہ آپ اکیلے نہیں بول رہے ہیں ایسا. آپ آئیے، اب آپ کو میں ایک چیز سمجھاتا ہوں، پوائنٹ ٹو پوائنٹ ذہن میں رکھ لیجئے. پہلے آج ایگزسٹنگ جو زمین کے اوپر جو ایگزسٹ کرتے ہیں آج انسان، اب اس وقت ایٹ پریزنٹ جو ایگزسٹ کرتے ہیں ہیومن بینگس آن دا ارتھ، اس زمین کی پشت پر، تو اس میں سے مسلمان بھی ہے، غیر مسلموں میں بے شمار دھرموں کے ماننے والے لوگ ہیں. کتنے لوگ نہیں ہیں زمین کی پشت پر بتائیے؟ کروڑوں لوگ ہیں جی. کم و بیش 700-800 کروڑ لوگ زمین کی پشت پر زندہ ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، ایگزسٹ کرتے ہیں، ہے نا بھائی اس وقت. جس میں یہود اپنے دین پر ہے، نصرانی اپنے دین پر ہیں، مجوسی اپنے دین پر ہیں،
بہت سارے اپنے اپنے ادیانوں پر لوگ چلتے ہیں. ہمارے بھارت کے اندر سناتن دھرم کے اوپر چلنے والے کچھ لوگ ہیں, کچھ لوگ اور دین پر چلتے ہیں, کچھ لوگ سکھ ہیں, کچھ بدھسٹ ہیں, کچھ مسلمس ہیں, مختلف لوگ ہیں. تو کیا اللہ کے وجود کا خالق نے کائنات پیدا کی, کائنات کا پیدا کرنے والا کریٹر ہے جس نے اس برہمانڈ کو, اس کائنات کو پیدا کیا ہے, اس بات کا انکار کرنے والے کروڑوں میں ہے کیا؟ یہی 700-800 کروڑ زمین کے اوپر ایگزسٹ کرتے ہیں, یہ سب کے سب انکار کر رہے ہیں کیا اس بات کا؟ کون ہے ان میں سے جو نہیں بولتا کائنات پیدا کرنے والی ایک ہستی ہے, ایک طاقت ہے جس نے کائنات پیدا کی ہے؟ کون نہیں بول رہا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ مسلمان اکیلے بولتے ہیں یہ بات؟ صرف مسلمان اکیلے بولتے ہیں کائنات پیدا کرنے والی ایک طاقت ہے, ایک ہستی ہے, باقی سناتن دھرم والے نہیں بولتے, سکھ نہیں بولتے, بدھسٹ نہیں بولتے, یہودی نہیں بولتے, نصرانی نہیں بولتے, عیسائی نہیں بولتے؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ میرے دوست سبھی بولتے ہیں, سبھی کا ایمان ہے, سبھی کا یقین ہے اس بات کے اوپر, سبھی کا یقین ہے اس بات کے اوپر. پھر اللہ کیا یہی ایمان چاہتا ہے؟ اللہ اسی کے بارے میں بول رہا ہے, وہ تو کامن ہے, ہر کوئی بول رہا ہے, کامن ہے. کسی سے پوچھو اس برہمانڈ کو پیدا کرنے والی ایک طاقت ہے کہ نہیں, تو بولے گا ہے. پھر وہ کافر کیسا ہوا؟ نہیں ہے کافر, تو کافر نہیں ہے. کافر کی اصطلاح, ایگزیکٹلی جو اصطلاح ہے کافر کی, وہ آپ کو سب سے پہلے جان لینا چاہیے. ہمارے پاس کیا ہے, کافر کے فتوے, کفر کے فتوے ہر ایک پر تھوپتے پھرتے ہم لوگ. ہمارا تو حال یہ ہے کہ مسلمانوں پر بھی ایک دوسرے کی جو جماعتیں ہوتی ہیں, فرقے ہوتے ہیں, مسلکیں ہوتے ہیں, مذہبوں میں تقسیم ہے ہم لوگ. ہاں جی, یہ مسلک والا وہ مسلک والے کو کافر کا فتویٰ دینے میں کوئی سنکوچ نہیں کرے گا, اس کو کسی قسم کی جو ہے پرواہ نہیں ہے, بنداس فتویٰ چھاپ کے اسٹامپ لگا کے مدرسے سے نکال دے گا, فلاں مذہب کے لوگ, فلاں مسلک کے لوگ کافر ہیں. جی, ارے وہ بولنے کی باتیں نہیں ہیں, تاریخ گواہ ہے, سب جانتے ہیں, پورا معاشرہ جانتا ہے ایک دوسرے پر کفر کے ایسے موٹے موٹے کتابیں ایک کے اوپر ایک لکھ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. بریلوی کے مدرسے سے نکلتا ہے, دیوبندیوں کو کافر کے فتوے نکلتے ہیں, دیوبند سے بریلویوں کو کافر کے فتوے نکلتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ دیوبند والے ندوۃ العلماء کو کفر کے فتوے دیتے ہیں, ندوۃ العلماء جو ہے ان لوگوں کو کفر کے فتوے. یہ تو ان کے پاس روز کے تماشے اور ڈرامہ بازی اور گارواڑی کا کھیل چلتا ہی رہتا ہے, یہاں ہی چلتا ہے آپ کے پاس, آپ کے دین میں. ایک کو ایک مسجدوں سے کھینچ کے پھینک لیتے ہیں, ممبروں پر تک کھینچ کے پھینکا گیا ہمارے سامنے, ہماری آنکھیں, ہم جانتے ہیں, ہم دیکھے ہوئے ہیں, ہمارے سامنے یہ باتیں ہوئی ہوئی ہیں, ہم جانتے ہیں. ممبروں سے کھینچ کے پھینکا گیا ہے. ان کو ممبر پہ مت آنا, تو یہ وہ فلاں جماعت کے ہیں, وہ کافر لوگ ہیں. جی, ایک جماعت ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ مسلمانوں کا سارا دین کا اور مسجدوں کا گتا کانٹریکٹ اللہ ہمارے کو لکھ کے دیے, تنتا بونتی بغل میں مارنا, لوٹا چمبو لینا, 4 مہینے 40 دن پورے دنیا کے مسجدوں میں جانا, اس لیے کہ پورے دنیا کے مسجد رجسٹر کر کے نام پہ لکھ دیے اس جماعت کے. پورے دنیا کے مسجدوں کا حق ان کے پاس ہے. تو وہ بیچارے کسی اور جماعت کا, کوئی ایک جماعت ہے جو یہ بولتی ہے کہ نہیں زمین اللہ کی ہے, حکومت اللہ کی ہونی چاہیے. وہ آ کے ممبر پہ خطبہ دے رہا ہے ان کا آدمی جو حکومت اللہ کی ہونی چاہیے بولنے والا ہے. تو اب یہ بیچارے جو ہے 4 مہینے 40 دن والے ان کو برداشت نہیں کر سکتے. ارے یہ حکومت کے لالچی لوگ ہیں, ان کو ممبر پہ آنے کا حق نہیں ہے, یہ کافر لوگ ہیں, ان کو پکڑے کھینچے پھینک دیے. ایسے تماشے کئی دیکھے, ہم کئی دیکھ چکے ہیں اپنی آنکھوں سے. تو خیر یہ ایک مثال چھوٹی سی دیا, ایسی بہت ساری چیزیں آپ کے پاس ہیں. تو کفر کے فتوے تو آپس میں دے لیتے ہیں آپ, تو آپ کو کیا پرواہ ہوگی کہ آپ تو سکھوں کو, عیسائیوں کو, یہودیوں کو یا ہندوؤں کو یا کسی بھی بدھسٹوں کو کافر بولتے ہوئے آپ تو ہچکچائیں گے کیوں بھائی؟ آپ کے پاس تو مسلمان کافر ہوتا ہے, تو وہ تو سرے سے کافر ہے ہی, پھر کافر ہی ہے وہ. تو آپ کافر کی اصل اصطلاح کو کیا سمجھتے ہیں؟ پہلی چیز یہ ہے, کفر کے کئی الگ الگ اقسام ہوں گے, اس کے مدارج ہوں گے, کفر کے اقسام ہوں گے, کیٹیگریز ہوں گی. کفر پہلے ہے کیا, اس کا بیسیکلی میننگ کیا ہے کفر کا, پہلے یہ ساری چیزیں جان لینے کے بعد زبان کو حرکت دینا یہ زیادہ مناسب ہے. سب کچھ جاننا پہلے.
اصل بنیاد ہے انکار. کفر کا اصل بنیادی جو معنی ہے وہ ہے انکار، انکار کر دینا. اگر کوئی کائنات پیدا کرنے والے ایک طاقت کا، ایک خدا کا، ایک ودھاتا کا، ایک طاقت ہونے کا سرے سے انکار کر دیتا ہے، جس کو ناستک کہا جاتا ہے. ہندی والے اس کو بولتے ہیں ناستک، ادھرمی. کافر، اصل ایکچوئل کافر وہ ہوتا ہے جس نے اللہ کے ذات کا انکار کر دیا، وجود ہی کا انکار کر دیا. باقی دوسرے جو انکار نہیں کرتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں پھر؟ ہاں، ادھر سے زبان ہل گئی ہے میرے ایک بھائی کی. وہ ہوتے ہیں مشرک. وہ کافر نہیں ہوتے ہیں، وہ مانتے ہیں. اور اس بات کو خود اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں بیان کیا. سورہ یوسف پڑھیے تو رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں سورہ یوسف میں آیت نمبر 106 ہے، وَمَا يُؤْمِنُوا أَكْثَرَهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. آیت نمبر 106 میں رب العالمین یہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُوا أَكْثَرَهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. یہ سارے سنسار کے رہنے والے جنات اور انسانوں کی کثیر تعداد، کثرت سے، وَمَا يُؤْمِنُوا أَكْثَرَهُمْ، اکثر، اکثریت اسی سے ہے لفظ جو ہمارے پاس ہمارے پولیٹکس کی اصطلاح میں بھی عام لفظ بولا جاتا ہے، اقلیت، اکثریت. اقلیت یعنی مائنورٹی، اکثریت یعنی میجارٹی. یہ اکثر بولا جاتا ہے نا، ورڈنگز ہے نا ہمارے پاس. یہ تو یہ اکثریت کا جو لفظ ہے اسی سے، کثرت سے، اکثریت، میجارٹی. تو اللہ نے اسی میجارٹی کا ذکر کیا ہے. زمین پر بسنے والی کسی ایک دیش میں، کسی ایک بھاگ میں نہیں، زمین کے، پرتھوی کے کسی ایک بھاگ کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، کسی ایک حصے کا ذکر نہیں ہو رہا ہے. سنسار میں بسنے والے تمام انسان، تمام مانو جاتی، تمام جنات، ان سب کا ذکر فرما کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا يُؤْمِنُوا أَكْثَرَهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. یہ پرتھوی پر، اس سنسار میں بسنے والے تمام انسان اور جناتوں کی کثیر تعداد اللہ کو مانتی ہے. اللہ کو مانتے ہیں. وہ اللہ ہی ہے پیدا کرنے والا کائنات، وہی ہے بڑا طاقتور، وہی ہے اصل میں برہمانڈ کو بنانے والا. مانتے ہیں. اللہ، مگر اللہ وہم مشرکون، مگر وہ شرک کرتے ہوئے مانتے اس کے ساتھ، مگر وہ مشرکین ہیں. اللہ کہہ رہے مگر وہ مشرک ہے. مشرک ہے کا مطلب کیا ہے؟ وَمَا يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَمَا يُؤْمِنُوا أَكْثَرَهُمْ بِاللَّهِ. اکثر ان میں سے مانتے ہیں اللہ کو، لیکن مانتے کیسے ہیں؟ اللہ وَهُمْ مُشْرِكُونَ، مگر وہ شرک کرتے ہیں اس کے ساتھ. اب یہ کیا مطلب ہے؟ کیا شرک کرتے ہیں؟ تو وہ کیا چاہتا ہے جب یہ خود کہہ رہا ہے کہ مانتے ہیں لیکن شرک کرتے ہیں؟ تو اس کو کیا چاہیے؟ تو اس کو یہ منوانا ہے وہ برہمانڈ کو پیدا کرنے والا، وہ رچائیتا سنسار کا، وہ ودھاتا اس سنسار کا، وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ شریک کسی کو نہ کرے. آپ مانتے تو ہو لیکن مانتے مانتے شرک بھی کرتے ہو، اور اس کو شرک پسند نہیں ہے تمہارے سے. وہ وداؤٹ اینی کسی اور کو شریک کیے ہوئے منوانا چاہتا ہے تمہارے سے. بس یہ مطالبہ ہے اس کا، مطالبہ یہ ہے اس کا، اور یہی ریالٹی ہے، یہی حقیقت ہے وہ پیش کر رہا ہے. میں ہوں پیدا کرنے والا کائنات، میں ہی پیدا کیا، اور میں ہی ودھاتا ہوں، میں ہی ان داتا ہوں، میں ہی سنسار کا رچائیتا ہوں، اور میں نے ہی تم کو پیدا کیا، اور میں ہی تم کو موت بھی دوں گا، اور تم سب میرے ہی سامنے ایک دن آ کے کھڑے رہنے والے ہو. میں تمہارا حساب کروں گا، میں ہی تمہارے کو سورگ اور نرک دینے والا ہوں، جنت اور جہنم دینے والا ہوں. تو تمہارا کام یہ ہے کہ صرف میری ہی بھکتی کرنا ہے تم سب کو. بس ختم. بات یہ ہے.
اسی بات کو منوانے کے خاطر سنسار میں جتنے پروکتا آئے ہیں 1.25 لاکھ وہ اسی لیے بھیجے گئے ہیں. جب سے انسان مانو جاتی زمین پر اس پرتھوی پر اترے اس وقت سے لے کر کے اب تک 1,24,000 کے کچھ کم یا زیادہ، وہ ہم ایکچول تعداد تو نہیں جانتے واللہ اعلم، لیکن 1.25 لاکھ کے آس پاس جس کی ہم کو خبر دی گئی ہے آخری پروکتا محمد رسول اللہ کے ذریعے سے، وہ یہ دی گئی کہ 1.25 لاکھ کے آس پاس پروکتا نبیوں کی، پیغمبروں کی آمد زمین پر ہوئی. ٹھیک ہے، اور اسی بات کو منوانے کے لیے کہ بس وہ اکیلا ہی ہے عبادت کے لائق، اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے. ہر ایک زمانے کا نبی یہی دعوت دیتا تھا. کلیئر ہو گیا بھائی آپ کو؟ مانتے تو یہ سب ہیں، کافر نہیں ہیں، لیکن شرک کرتے ہیں، مشرک ہیں. کافر وہ ہیں جو سیدھے سرے سے انکار کر دیتے ہیں. ہے ایسے کافر بھی بہت ہے، لیکن بہت نہیں ہے. بہت سے مراد اگر یہ میجارٹی کو کاؤنٹ کریں گے ماننے والوں کی تو ان کا پرسنٹیج بہت کم نکلے گا، زیرو میں جائے گا، مائنس میں جائیں گا شاید. اگر پورے ہیومن بینگز کا اگر آپ پرسنٹیج نکالیں گے تو نہیں ماننے والوں کے مقابلے میں نہیں ماننے والوں کو، ناستکوں کو نکالیں گے تو وہ ناستکوں کا پرسنٹیج بہت کم نکلنے والا ہے، اور کثیر تعداد میجارٹی پوری کی پوری مانتی ہی ہے. ماننے والوں کا پرسنٹیج بہت بڑا ہے. اسی کو ذکر کیا قرآن نے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرَهُمْ بِاللَّهِ، اکثریت مانتی ہے، إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، مگر وہ شرک کرتے ہوئے مانتے ہیں، اور یہ نہیں چاہیے. وہ منوانا یہ چاہتا ہے کہ وہ یکتا ہے. ٹھیک ہے، اسی بات کو قرآن نے اس طرح پیش کیا، اس کو آرڈیننس آیا اس ودھاتا کا، اس کائنات پیدا کرنے والے کا، وہ یہ آیا اعلموا انہ لا الہ الا ہوا. قرآن میں وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لوگوں اعلموا، اس بات کا علم حاصل کر لو. کس بات کا علم حاصل کر لو؟ اعلموا، جان لو اس بات کو، انہ لا الہ الا ہوا، کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اس کا علم پہلے حاصل کر لو. تم پہلے یہ جانکاری پراپت کر لو، یہ اہم جانکاری کو پراپت کر لو. ہے سنسار کے لوگوں، ہے مانو جاتی کے لوگوں، یہ اہم ترین شکشا پہلے پراپت کر لو کہ اس ودھاتا کے، اس کائنات کے رچیتا کے، سنسار کا رچیتا کے ماں سوا کوئی بھی پوجنی اور عبادت کے لائق نہیں ہے. اس بات کا پورا علم تم حاصل کر لو. اعلموا انہ لا الہ الا ہو. یہ ہے سب سے پہلا علم. تمام علوم کی بنیاد یہ ہے. جتنے علم آپ حاصل، ایجوکیشن جو پورے دنیا میں اس وقت، پوری پرتھوی پر، ہول ارتھ پر جتنا ایجوکیشن اس وقت آپ نے ڈیولپ کیا، امپروو کیا، وہ سارے ایجوکیشن کی بیس اور بنیاد یہ ہے کہ تم کو سنسار کے پیدا کرنے والے کا سب سے پہلے علم ہو. ایجوکیشن کی بنیاد یہ ہے، تعلیم کی بنیاد یہ ہے کہ تمہیں پہلے اس بات کا علم ہو کہ اس سنسار کو پیدا کس نے کیا، وہ کیسا ہے، کتنی بڑی طاقت والا ہے، وہ کیا چاہتا ہے، وہ تم کو کیوں پیدا کیا ہے، بعد میں تم کو پتا کرنا ہے. پہلے اس کے بارے میں جانو. تو کتنے لوگ یہ ہیں جو ایجوکیشن کو اس بیس پر رکھتے ہیں کہ پہلے سنسار کے پیدا کرنے والے کا علم سے شروعات کی جائے. وہ کیسا ہے، وہ کون ہے؟ آیا کچھ آپ کو کچھ دماغ میں آ رہی ہے بات؟ کچھ کلوز مل رہے ہیں؟ اب آئیے، میں نے آپ سے ابھی ایک بات کہی کہ سنسار میں جتنے پروکتا آئے ہیں، جب سے مانو جاتی کی شروعات ہوئی ہے اس سے لے کے اب تک کم و بیش 1.25 لاکھ پروکتاؤں کے آنے کی خبر ہے. تو کیا انہوں نے میسج دی؟ جتنے میسنجرز وہ آئے ہیں زمین پر، اس پرتھوی پر، تو ان میسنجرز نے کیا میسیجز دیے تھے؟
ان کا بیسیکلی میسج کیا تھا، بنیادی میسج، میں آپ کو وہ بتاتا ہوں۔ آخری انتم پروکتا کی حیثیت سے جو محمد رسول اللہ نے اپنا انٹروڈکشن کروایا، ہم اس پر ایمان لائے، ہم اس پر ایمان لائے الحمدللہ، اور ہمارا یقین ہے کہ محمد رسول اللہ آخری پروکتا، انتم پروکتا ہیں، ان کے بعد اب کوئی پروکتا اس زمین کی پشت پر نہیں آئے گا، قیامت آئے گی، اب صرف قیامت آئے گی، یہی ہمارا ایمان ہے، اسی پر جئیں گے، اسی پر مریں گے انشاءاللہ۔ تو انہوں نے ایک اہم میسج یہ بھی بتا کے گئے ہیں، وہ یہ بھی بولے تھے، سمجھائے تھے، انہوں نے ایکسپلین کیا تھا، وہ یہ سمجھائے تھے کہ جتنے پروکتا آئے ہیں ہزاروں برس سے آ رہے ہیں، ہر زمانے میں آ رہے ہیں، الگ الگ وقتوں میں آ رہے ہیں اور آئے ہیں، اور رسول اللہ نے کہا کہ میں انتم پروکتا، میں آخری پیغمبر ہوں۔ تو ہم سب پروکتاؤں کی مثال، ایگزامپل دیا رسول اللہ نے، ہم سب کی مثال ایسی ہے، ہم سب پیغمبروں کی، یعنی آدم خود بھی پیغمبر تھے، پہلا مانو جاتی، جو پہلا منش، پہلا آدمی جس کے ہم سب بیٹے ہیں، وہ ہم سب کا باپ ہے، پہلا آدمی وہ آدم ہے علیہ الصلوۃ والسلام، وہ بھی ایک نبی تھے، پیغمبر تھے، وہاں سے لے کر کے آخری محمد رسول اللہ، پہلے آدم آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو بیچ میں تو 1.25 لاکھ آ گئے، لاکھوں کی تعداد میں آئے ہیں، مگر الگ الگ زمانوں میں آئے ہیں، ہزاروں برس میں، کوئی اب پیدا ہو گیا تو پھر 400-500 سال، 1000 سال، 1500 سال کے بعد دوسرا پروکتا اتر رہا ہے، ایسے ہزاروں برس گزرتے گئے تو لاکھوں میں آئے ہیں، تو دنیا کی عمر کیا ہو گئی واللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھ لو، قرآن سے ایک بات جو معلوم ہوتی ہے کہ ایک ہی دور میں 2-3 نبیوں کا بھی اترنا ثابت ہے قرآن مقدس میں، اور وہ سورہ یاسین میں آپ کو ملتا ہے۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ اس بات کی خبر دی ہے کہ ان کو اس بات کی مثال بھی آپ ذرا بیان کر دیجئے، وہ واقعہ بھی سنا دیجئے کہ ایک قوم میں ہم نے ایک نبی کو بھیجا، اس کی مدد دوسرے سے کی، دونوں کو لوگوں نے جھٹلایا تو ہم نے تیسرے سے مدد کی۔ تو مطلب معلوم ہو گیا کہ 2-3 بھی ایک جگہ نبی اترے ہیں، اور ویسے تو ہارون اور موسیٰ تو زندہ مثال بار بار آپ قرآن میں پڑھتے ہی ہیں، دونوں باپ بیٹوں کا پڑھتے ہیں، داؤد اور سلیمان، تو وہ تو ہے ہی، لیکن زمانے گزرے۔ اب ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہر ایک زمانے کا نبی کیا بولتا تھا، اس کا بیسک کیا تھا، اور رسول اللہ وہی بات بتا رہے ہیں کہ ہم سب پروکتاؤں، پیغمبروں کی مثال، ایگزامپل دے کے فرمائیں، ایسی ہے جیسے اللاتی بھائی ہوتے ہیں۔ اللاتی بھائی عربی زبان میں بولتے ہیں جن کی مائیں الگ الگ ہوتی ہے، ایک باپ کی اولاد ہوتے ہیں، انہیں ایک آدمی 2 بیویاں، 3 بیویاں، 4 بیویاں کر لیا، اب وہ 4 عورتوں سے وہ ایک آدمی کے بچے پیدا ہوئے الگ الگ عورتوں سے، تو وہ باپ تو ایک ہی ہے، تو وہ بچے کیا ہوں گے آپس میں، بھائی بہن ہیں، لیکن مائیں جدا جدا ہے نا، ان کو کہتے ہیں اللاتی بھائی بہن، جن کے باپ بنیادی ایک باپ ہوتا ہے، مائیں مختلف ہوتی ہیں۔ تو رسول اللہ نے یہ بات بیان فرمائی کہ ہم پورے انبیاء کی مثال ایسی ہے، پیغمبروں کی، ہماری بیسیکلی دعوت ایک ہی ہے، جیسے ان بھائیوں کا بیسیکلی باپ ایک ہی ہوتا ہے، مائیں الگ ہوتی ہے، بالکل ایک ایگزامپل دے کے بتائے، ہماری بیسیکلی دعوت ایک ہی ہے، سب نبیوں کی، شریعتیں ہماری الگ الگ رہی ہے، جدا جدا رہی ہے، کسی کے پاس 2 وقت کی نمازیں فرض ہے تو کسی کے پاس 5 وقت کی نمازیں فرض ہے، شریعت میں تبدیلی ہوئی ہے، لیکن بنیادی دعوتیں سب کی سب 1.25 لاکھ، پورے کے پورے 1.25 لاکھ کی ایک ہی دعوت تھی، بیسیکلی دعوت، وہ کیا تھی؟ وہی سمجھانے کے لیے 1.25 لاکھ انبیاء کو ہزاروں برس کے اس دور میں بھیجا گیا، کیا سمجھانے کے لیے؟ کہ انہو لا الہ الا ہوا، یہی جان لینے کے لیے، یہی بتا دینے کے لیے، ایجوکیٹ کرنے کے لیے، ہیومن بینگز کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے ہر زمانے میں نبیوں کو بھیجا۔ پہلا ایجوکیشن کا بیس یہی ہے، یہی جانو کہ اس کے سوا کوئی پوجنی نہیں ہے، کوئی بھکتی کے لائق نہیں۔ یہ ایجوکیشن تھا، یہ بنیادی ایجوکیشن تھا جو ہر نبی کے ذریعے دیا گیا۔ اسی کو قرآن بیان کرتا ہے الگ الگ صورتوں میں، آپ سورہ ہود میں پڑھتے ہیں، سورہ اعراف میں پڑھتے ہیں، اور صورتوں میں پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ذکر کرتا انبیاء کا، زمانوں کا،
سورہ شعراء میں بیان کرتا ہے، بہت سے سارے صورتوں میں اللہ تعالیٰ الگ الگ ادوار کا ذکر کرتا ہے، مختلف نبیوں کا ذکر ہوتا ہے، ان کی دعوتوں کا ذکر ہوتا ہے. تو کیا بیان کرتے ہیں؟ نوح علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، تو نوح علیہ السلام کیا بول رہے تھے اپنی قوم سے. ہود علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں کہ ہود علیہ السلام کو بھیجا قوم عاد میں، انہوں نے اپنی قوم سے کیا کہا. صالح علیہ السلام کا ذکر کیا، صالح علیہ السلام کو ہم نے ان کی قوم میں بھیجا سمود میں، تو انہوں نے اپنے بھائیوں کو سمودیوں کو انہوں نے کیا خطاب کیا. اسی طرح سے ہم نے مدین کے علاقے میں حضرت شعیب کو بھیجا تھا، تو اللہ فرما رہے ہیں ہم نے شعیب کو بھیجا، تو شعیب نے اپنے وہ مدینی بھائیوں سے ان سے کیا بولا، ان مدین والوں سے. یہ سب ذکر قرآن کرتا ہے. جیسے کہ قرآنی آیات آپ پڑھیں گے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. یہ ہود علیہ السلام کی زبان سے جو نصیحتیں اپنی قوم کو کی گئی تھی وہ سنا رہے ہیں. دیکھو ہم نے قوم عاد میں اسی قوم عاد کے بھائی کو منتخب کیا نبوت کے لیے، اس کا نام ہود ہے، اور ہود کو ہم نے، وہ انہی کا بھائی ہے. اچھا، یہ عاد والے جو قوم ہیں، قوم عاد اللہ کے ثواب کی مستحق بنی کہ عذاب کی مستحق بنی؟ آپ لوگ جانتے ہیں نا، پڑھتے ہیں قرآن تو جانتے ہیں. افسوس تو یہ ہے کہ ہم قرآن کبھی کبھی جھانکتے ہیں قرآن میں، وہ بھی بڑی مشکل سے کہ وہ مر گیا تو جھانک لیتے ہیں، وہ یاسین پڑھنے کے لیے، یا کسی کرائے کے حافظ صاحب کو بٹھا دیتے ہیں مردے کے پاس، وہ قرآن پڑھ لے کے بیٹھے ہیں، یا غلے میں برکت کے لیے کسی حافظ کو لگا دیتے ہیں کچھ پیسے دے کے تنخواہ پہ، وہ آ کے روز پڑھ کے چلے جانا. یہ آپ کا، یہ دین ہے آپ کا، یہ اتنا ہی تعلق ہے آپ کا قرآن سے. آپ کہاں دیکھیں گے قرآن میں؟ لیکن اگر دیکھتے ہیں تو قوم عاد جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، وہ ثواب والی قوم نہیں، عذاب ہوا اس قوم پر. اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے بارے میں خبر دی، الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد. اللہ نے کہا اے میرے نبی محمد، کیا تو نے دیکھا قوم عاد کو، تیرے رب نے ان کے ساتھ کیا کیا. ارمن والے تھے، وہ ارمن ایک علاقہ ہے، ارمن کا علاقہ، ارمن کے علاقے کے رہنے والے، قداور، بڑے بڑے ستونوں والے، ذات العماد کہا. ذات العماد، عماد الدین نماز کو بولتے ہیں نا، الصلاۃ عماد الدین. عماد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ستون، کھمبا، پلر، بڑے بڑے ستون والے، ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد. اللہ نے ان کے بارے میں انٹروڈکشن دیا، آپ کو تعارف کروایا اس قوم کا. وہ ایسی قوم تھی عاد والی قوم، قوم عاد جس کو کہا جاتا تھا، خداور، طاقتور، بلند پہلوان، بڑے طاقت والے. دوبارہ کسی شہر میں ویسی قوم پھر پیدا نہیں کی گئی، پھر نہیں پیدا کی گئی ویسی قوم. اتنے خداور، اتنے طاقتور. اور کیا کر دیا ان کے ساتھ؟ وَأَمَّا عَادٍ أُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ. قرآن کہتا ہے ان کے بارے میں، قوم عاد کو جو خداور تھے، دوبارہ ان کے جیسے پیدا نہیں ہوئے کسی شہر میں، کسی بستی میں. اتنے طاقتور قوم پیدا کیے تھے ہم، شدے کے شدے تھے، بڑے بڑے ستون والے، بہت طاقتور قوم کی حیثیت رکھتی تھی. فخر تھا، گھمنڈ تھا قوت پر اپنے ہم کو. کیا کیا تمہارے رب نے جانتے ہیں؟ 7 راتیں 8 دن مسلسل ان پر ہم نے آندھی کی ہوائیں چلائی. اللہ فرما رہے آندھی ہم نے ان پر چھوڑ دی، تیز ہواؤں کو، تند ہواؤں کو، تیز تند ہواؤں کو. ایسی ہوائیں بڑے بڑے پتھروں کو اٹھا کے پٹک رہی تھی پہاڑوں کے. 7 دن 8 رات مسلسل چلائے. 7 لیال و 8 ایام حسوماً، فرمایا لگاتار مسلسل چلایا ان کے اوپر. کأنہم اعجاز نخل خاویہ. کیا فرما رہے ہیں پھر؟ ایسی گت ہو گئی تھی ان کی جیسے کھجوروں کے تنے
طوفان کے بعد تم دیکھتے ہو کچرے کی طرح سڑکوں پہ بکھرے پڑے ہوئے ہوتے پتے، اس طرح ان کی کھوپڑیاں، ہاتھ پیر، کلیجے، بھیجے پڑے ہوئے تھے بکھرے ہوئے کچرے کے بھوس کی طرح سے اس قوم کے. اس طرح ہم نے ان کو تباہ کر دیا، کچرا بنا کے، بھوس بنا کے چھوڑ دیا ہم نے اس قوم کو جو طاقت کا گھمنڈ رکھتی تھی. وہ قوم کا ذکر کرے اور بول رہے اس قوم میں ہم ایک ہمارا نمائندہ، ہمارا ایک پیغمبر اٹھائے تھے، اور کیا کہا اس کو؟ اخاہم ہودا. اخاہم کس کو بولتے ہیں عربی میں؟ اخی بول کے پکار لیتے نا، آج کل تو فیشن بنا لیا نا، اخی اچھے ہے. اخی کا مطلب جانتے ہیں؟ میرا بھائی. اخی بولتے ہیں عربی میں بھائی کو. اخوت اسی سے بھائی چارگی. اخوت جو عربی کا لفظ ہے، اردو میں اس کا ٹرانسلیشن تو بھائی چارگی، بھائی چارہ. تو اخاہم ہودا، انہی کے بھائی کو، ہود کو بھیجا. کس کے بھائی کو؟ وہ جو ہلاک ہو گئے اللہ کے عذاب سے اور غضب سے. جو لوگ اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے، غضب سے ہلاک ہوئے، اس قوم کا بھائی بول رہے ہیں. کس کو؟ پیغمبر کو، ہود کو. یہاں پہ نبی علیہ السلام کو بشر بولے تو گستاخی بول رہا ہے. یہ گدھا مولوی یہاں کا ملا ہے، اس کو شرم ہی نہیں ہے، اس کو معلوم ہی نہیں ہے اصل میں. قرآن کا بھی زندگی میں سمجھا تو سمجھ میں آئے گا نا. نبی علیہ السلام بشر تھے بولے تو غصہ آ جا رہا ہے اس کو. گستاخ ہیں لوگ نبی کے، بشر بول رہے ہیں. گدھے تم ہیں، کون کیا کریے. نبی علیہ السلام آدم کی اولاد میں سے آدم کے بیٹے ہی ہیں، لیکن سب سے بلند مقام والے ہیں. ان کے مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، مرتبہ بہت بلند. لیکن بیسیکلی جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ بشر ہے، وہ بشر ہی ہے. ہود علیہ السلام بشر ہی تھے. اس قوم کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ان کی طرف منسوب کر کے، وَإِلَىٰ عَادٍ، ہم نے عاد والوں کی طرف اخاہم ہودا، اسی قوم کے بھائی ہود کو منتخب کر کے بھیجا. کیا کہا انہوں نے؟ یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ ہی کی بندگی کرو، ما لکم من الہ غیرہ. ہزاروں برس پہلے کی بات ہے یہ، ہزاروں برس پہلے. بنیادی ایجوکیٹ کیا انہوں نے، بنیادی بات رکھی اپنی قوم کے سامنے. کیا؟ یا قومی اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ ہی کی بھکتی کرو، اسی کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق پوجنیہ دوسرا نہیں ہے. تو ان کی مخالفت کی گئی، ان سے جھگڑا کیا گیا، ان کے خلاف پروپیگنڈے کیے گئے، ان کے خلاف سازشیں کی گئی، ان کے خلاف پلاننگیں کی گئی. ہود علیہ السلام اسی وجہ سے یہ بات وہ کہہ رہے ہیں کہ کائنات پیدا کرنے والا کرتا دھرتا وہ اکیلا ہے، وہ اکیلا ہی پوجنیہ ہے، اسی کی عبادت کی جائے گی، کسی کی نہیں کی جائے گی. تو اس بات پر غصہ ہوئی قوم عاد، اسی کو برداشت نہیں کر رہے تھے. تو بالآخر یہ کئی دنوں تک چلتا رہا، کشمکش چلتی رہی. ہود علیہ السلام بولتے رہے کہ دیکھو میرے بھائیوں، میری بات سنو، اس کے سوا یہی حق ہے کہ وہی ہے اکیلا معبود، اس کے سوا نہیں ہے کوئی دوسرا. اور قوم بولتی رہی تو غلط بول رہا ہے، تو گمراہ ہے، تو غلط ہے. اور قوم اس سے لڑتی رہی ہود علیہ السلام سے. ایک دن آیا جب یہ لوگ حد سے تجاوز کر گئے، نافرمانی کی حد کر دیے. اس کو بھی کہتے ہیں نافرمانی، جبکہ وہ ہے مشرک. اللہ کو مانتے ہیں، کائنات پیدا کرنے والا ایک ہے مانتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں؟ الا وہم مشرکون. یہ یاد رکھ لو، الا وہم مشرکون، وہ شرک کرتے ہیں اس کے ساتھ. اور نبی کیا کہہ رہا ہے؟ پیغمبر کیا کہہ رہا ہے؟ پیغمبر کہہ رہا ہے کہ شرک مت کرو، وہ ایک اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. تو قوم کس کی نافرمانی کر رہی ہے؟ پیغمبر کی اس بات کی نافرمانی کر رہی ہے. اور پیغمبر اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہے، اس کو یہ بولنے کے لیے کون بتا رہا ہے؟ وہ کائنات پیدا کرنے والا اس کو بتا رہا ہے کہ میں ہی اکیلا ہوں پوجنی اور عبادت کے لائق. اور وہی بات اس کا پیغمبر تم کو بتا رہا ہے، اور تم اس کی بات کو ریجیکٹ کر رہے ہو، تو یہ بھی انکار کرنا ہے. تو یہ کفر کی دوسری قسم ہے. آپ وجود پر تو ایمان لائے، اللہ ہے اس بات کو تو مان رہے ہیں، لیکن وہ اکیلا ہے یہ ماننے تیار نہیں ہے. اور وہ اکیلا ہے کہ انفارمیشن کون دے رہا ہے تم کو؟ پیغمبر دے رہا ہے. اور پیغمبر کو کون بتا رہا ہے؟ خدا بتا رہا ہے. اور تم جب اس بات کا انکار کر رہے ہو تو تم اس کی نافرمانی کر رہے ہو. تو اس معنی میں کفر تک پہنچ رہے ہو.
یہ ایک دوسرے مقام والا کفر ہے. یہ ہے وہ سورہ کافرون میں مکہ مکرمہ میں جو ان کو خطاب کیا گیا. سورہ کافرون میں مکے والوں کو خطاب کیا گیا کیا کہہ کر کے؟ قل یا ایھا الکافرون، اے وہ لوگوں جو کافر ہو کہا گیا ان سے، جبکہ وہ کافر ذات کے کافر نہیں، اللہ کے، وہ اللہ کے وجود کے کافر نہیں ہیں، وہ اللہ کو مانتے ہیں. پھر ان کو کیا کہا گیا؟ یا ایھا الکافرون کہا گیا. تو کیوں کہا گیا؟ جیسے کہ یہ عاد والے ہود کی بات کا انکار کر رہے تھے، ویسے ہی مکے والے محمد کی بات کا انکار کر رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ میں آئی بات؟ محمد رسول اللہ بھی وہی بات پیش کر رہے ہیں جو ہزاروں سال پہلے ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو پیش کی. ہود علیہ السلام نے ہزاروں برس پہلے کہا اے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا معبود دوسرا نہیں ہے. وہی بات محمد رسول اللہ نے اپنی قوم سے کہا یا قومی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملکوا العرب والعجم، اے میری قوم کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے، عرب عجم تمہارے قدموں میں ہوگا. مگر یہ قوم کہہ رہے، ابو جہل کہہ رہا ہے، ابو لہب کہہ رہا ہے تم غلط ہو، محمد کی انکار کر رہے ہیں. تو یہ ان کا کفر ہے. اللہ کو مان رہے ہیں لیکن محمد رسول اللہ کے پیغام کا انکار کر رہے ہیں. تو یہ ہے پیغام الہی کا انکار، یہ بھی کفر ہے، نافرمانی ہے. سمجھ میں آئی بات اب آپ کو؟ یہ کلیئرنس سمجھ میں آ رہا ہے؟ پورا کلیئر ہوتا جا رہا ہے کہ ایک چیز آپ کو کلیریفیکیشن مل رہا ہے نا؟ ٹھیک ہے. اب یہ بات سن لو کہ یہ بات ہود نے اکیلے نے نہیں کہی کہ اپنی قوم سے، اکیلے ہود نے نہیں کہی. ہود علیہ السلام کو حکم آ گیا، ہود فرشتہ آیا، بول دیا، اللہ نے بھیج دیا. اب وقت سر کے اوپر پانی ہو گیا ان کے. کئی زمانے تک انہوں نے کام کیا اور وہ نافرمانی کرتے رہے. اللہ نے ڈھیل دے کر کے چھوڑا. آج نہیں کل بدبختے مان لیں گے، لیکن نہیں مانے. تو بالآخر ہود علیہ السلام کو انسٹرکشنز آ گئے آسمان سے، اپنے ماننے والے اور گھر والوں کو لے کے چلتے بنو، اب نکل جاؤ، پلٹ کے بھی نہیں دیکھنا تم. چلے گئے، تیز ہوائیں چلا کے ختم کر دیا گیا. پوری قوم نست و نابود کر دی گئی، ختم ہو گیا قصہ. صالح علیہ السلام کا ذکر کیا قرآن نے، یہ قوم ختم کر دی گئی. پھر ایک بڑی خداور قوم، ان کے بعد والی طاقت والی قوم وجود میں آئی. آج بھی ان کے گھر موجود ہے پہاڑوں کے اندر. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، قرآن ذکر کرتا ہے اس قوم کا جس کو سمود کہا جاتا ہے. اس قوم کا نام سمود ہے. تو قرآن اس کا بھی ہسٹوریکل واقعہ آپ کو سناتا ہے. قرآن میں پوری زبردست ہسٹری موجود ہے. آپ کیا ہسٹری پڑھتے ہیں؟ قرآن ہسٹری، فزکس، کیمسٹری، سائنس، وہ کون سا سبجیکٹ ہے جس پر قرآن نے کھل کر کے ایک ایک چیز کو واضح نہیں کیا؟ مجھے بتائیے. قرآن علوم کا سمندر ہے، سارے علوم قرآن میں موجود ہیں، لیکن آپ قرآن جانتے ہی نہیں. قرآن سے آپ کا سروکاری کیا ہے؟ وہی بتا رہا ہوں نا، مردے کے لیے پڑھنا ہے، غلے پہ برکت کے لیے پڑھنا ہے. آپ کو تو یہ کرنا ہے، خالی جزدان میں لپٹ کے آنکھوں سے لگانا ہے. بہت بڑا حق ادا کر دیا آپ قرآن کا. تو ایک ہسٹری یہ بھی بیان کرتا ہے کہ ایک قوم سمود نام کی اٹھی. سمود الذین جابوا الصخر بالواد، قرآن کہتا ہے وہ سمود وادیوں کو ان کے لیے مسخر کر دیا تھا ہم نے. وادیاں، پہاڑوں کی بڑی بڑی وادیاں ہم نے ان کے لیے مسخر کر دی تھی، ان کے تابع کر دی تھی ہم نے. وہ حاوی ہو گئے تھے پہاڑوں کے اوپر، قبضہ دار بن گئے تھے. آج ان کے محل آج بھی نشانی کے طور پر باقی ہے. پہاڑوں کو ہی گھر بنا لیتے تھے اپنا، کھود کھاد کے. کیا طاقت، کیا صلاحیت، کیا ٹیلنٹ اللہ نے ان کو دیا تھا. ان کے پاس ایک نبی کو اللہ نے اٹھایا، ہنرمند، بہترین ٹیکنیک سے آراستہ قوم تھی. ٹیکنالوجی سے، ان کو اس وقت کی ٹیکنالوجی سے آراستہ، فنکار قوم، ہنر والی قوم، پہاڑوں کو گھر بنانا جانتی ہے. پہاڑوں کو مسخر کر دیا اللہ نے ان کے لیے. اب ان کے بیچ میں ایک پروکتا، ایک پیغمبر اٹھایا، تو اس کے بارے میں ذکر کیا. اس کا نام صالح تھا، اس پیغمبر کا نام صالح تھا. تو اس کا ذکر کیے، وَإِلَىٰ سَمُودٍ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے سمود والوں میں انہی کے کیا کہا پھر، أَخَاهُمْ صَالِحًا، اسی قوم کے بھائی صالح کو بھیجا. بھائی، اسی قوم کا بھائی. اور یہ سمود بھی پھر عذاب والی قوم ہوئی.
ثواب والی نہیں، اس پر بھی اللہ کا عذاب آیا. لیکن نبی کا پھر تعلق اسی قوم سے جوڑ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اسی قوم کا بھائی تھا یہ. لیکن بھائی بہت بڑے مرتبے کا اور قوم عذاب میں مبتلا ہو گئی. اس کا مطلب سارا معاملہ ہے اللہ کی اطاعت اور نافرمانی کے ساتھ منسلک ہے. جو اطاعت گزار ہے وہ اونچا ہو گیا، جو نافرمان ہے وہ ذلیل ہو گیا. اتنی بات ہے، اتنی بات ہے بھائی. ایک بیٹا اللہ والا ہو سکتا ہے، باپ نافرمان مر گیا، تو ضروری نہیں کہ ایک نافرمان باپ کا بیٹا ہے تو اس کو حقارت سے دیکھو آپ. اگر وہ اللہ والا بن گیا تو بلند ہو گیا. کوئی بیٹا اگر گندا ہے، نجیس ہے، پلید ہے، لیکن باپ اللہ والا مرا ہے، تو بیٹے کو دیکھ کے باپ کو نہیں کوس سکتے آپ کہ یہ بیٹا ہے تو اس کا باپ بھی ایسا ہی ہوگا. یہ نہیں ہے معاملہ. سارا معاملہ اطاعت سے منسلک ہے اور نافرمانی سے منسلک ہے. بات سمجھ میں آئی؟ یہ کلیئر ہے. تو صالح علیہ السلام اسی قوم میں سے اٹھے، سمود میں سے. بہت دنوں تک انہوں نے بھی پھر ان کے اوپر کام کیا. تو کیا کہا؟ بیسک کیا تھا ایجوکیشن کا؟ اپنی قوم کو جو ایجوکیٹ کر رہے تھے، بنیادی بات کیا رکھ رہے تھے وہ، اس کو بھی پھر قرآن نے پیش کیا. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی دوسرا عبادت کرنے کے لائق نہیں. یہی بات ہزاروں برس سے یہی ایجوکیشن چلا رہا ہے. وہ ڈھیل دے رہا ہے. اے مانو جاتی سدھر جاؤ، عبادت کے لائق صرف میں ہوں، میری عبادت کرنا. ہزاروں برس کا میسج ہے، ہزاروں برس کا یہی میسج ہے. اور یہی میسج ایگزسٹنگ آج بھی ہے، یہی میسج فیوچر میں کل بھی ہے. لیکن ایک وقت آئے گا یہ سارا سنسار تہس نہس کر کے رکھ دوں گا، ساری زمین توڑ پھوڑ کر رکھ دوں گا، آسمان کو بودھا کر دوں گا. سارا سنسار ایک پرلے ہوگا، ایک مہا پرلے آئے گا، بہت بڑی قیامت برپا کر دوں گا سنسار میں، سب کچھ ڈسٹرائے کر دوں گا، ختم کر دوں گا. پھر تم کو کھڑے کروں گا میرے سامنے، حساب کروں گا. اتنا لمبا میسج میں نے تم کو دیا، اتنی لمبی زندگی میں نے تمہارے اندر زمین کے اندر تم لوگوں کو دی. اے انسانوں، مانو جاتی کے لوگوں، اور تم لوگوں نے کبھی مجھے اکیلے کو پوجنے کے بجائے تم نے میرے ساتھ شرک ہی کیا ہے. وہ غضبناک دن ہوگا، وہ انتقام کا دن ہوگا. اس دن شرک کرنے والوں پر کوئی رحم نہیں کیا جائے گا، کوئی رحم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ایک بہت لمبے عرصے تک ایجوکیٹ کیا گیا ہے. شرک مت کرو، شرک مت کرو، شرک مت کرو. سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ لا الہ وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. بس جان لو اس بات کو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ گیا؟ ہر ایک نبی کی دعوت. قوم سمود بھی ہلاک کر دی گئی بالآخر. معلوم ہے نا آپ کو کیسے ہلاک ہوئے تھے؟ معلوم ہے تفصیل. معجزہ دیکھنا چاہتے تھے، معجزہ دیکھنا ہے. اگر تم نبی ہے تو کوئی ایسا بڑا معجزہ کر دو، اچنبا کام کر دو جس کو دیکھ کے یقین ہونا کہ تم عام نہیں ہو، اللہ کے چنے ہوئے ہو. اللہ نے وہ بھی دکھا دیا، وہ بھی دکھایا ان کو. کیسے نخرے جھیلتے اللہ تعالیٰ زمین میں چھوڑ کے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حجت پوری کرتے ہیں. اللہ نہیں چاہتا کسی کو اپنی مخلوق جو پیدا کرا اس کو جہنم میں جلانا. اللہ کی چاہت اچھا نہیں ہے، اللہ کی نرک میں جلانے کی اچھا نہیں ہے اس کی، اس لیے چھوڑتا ہے، ڈھیل چھوڑتا ہے. اتنا بڑا معجزے کا مطالبہ، کچھ ایسا دکھاؤ کہ تم ہو، ہم مان لیں. تو دکھایا. پہاڑ کے اندر سے غائبانہ ایک ایسی بڑی اونٹنی نکل کے آئی ہے، اچانک ان کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے نمودار ہو گئی. پوری قوم کھڑے ہو کر کے دیکھی اس کو نمودار ہوتے ہوئے. وہ بڑا معجزہ تھا اس نبی کا. دعا کی نبی نے کہ ایسا کچھ کر کے دکھا دے کہ ایمان لائے. نمودار ہوئی ایک اونٹنی پہاڑ میں سے، اچانک ان کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے آئی. اب ڈر بھی گئے، لیکن بعض ایک دم شقی ہوتے ہیں. ارے یہ کوئی جادو کا کھیل کر دیا اپنے ساتھ، نظر بندی کر دیا اپنی انہیں، کہاں اس کے باتوں میں آ رہے ہو، پہلے سے ریڈی رکھا ہوں گا، نظر بند کر دیا اپنے کو. اس طرح کی باتیں کر کے بھی جو ہے مخالفت کرنے والے اٹھے. بالآخر ایک شریر آدمی نے اس اونٹنی کو، ابھی لمبی تفصیل ہے میں مختصر کر رہا ہوں شارٹ، اس اونٹنی کی کوچلیاں کاٹ دیا. وہ کھڑے ہو کے پلاننگ کر کے بولے، کوئی ہمت کر کے اٹھ کے یہ جو لے کے آیا انہیں معجزے کے طور پر اونٹنی، اس کو قتل کر دو تاکہ یہ بات ثابت ہو جائے لوگوں کے سامنے کہ یہ جو ہے کوئی خدا کا پیغمبر نہیں ہے.
یہ جھوٹ بول رہا ہے صالح، یہ ثابت کرنے کوئی تو اٹھو. تو ایک بدبخت اٹھ کے بولا میں کرتا ہوں. رے کون کیا کرتے؟ جا کے کاٹا. اللہ تعالیٰ غضبناک ہوئے. اسی وقت شاید پورے آسمان کڑکنے لگا، گرجنے لگا، عجیب ماحول ہو گیا شاید. اب اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ صالح نکل یہاں سے، بس ختم ہو گیا کھیل ان لوگوں کا. اپنے گھر والوں کو اور ایمان والوں کو لے اور نکل جا، آ گیا ان کا وقت، شامت آ گئی. یہ ڈر کے ہمارے کانپتے ہوئے صالح علیہ السلام اپنے بچوں کو اور ایمان والوں کو لے کے بغیر پلٹ کے دیکھے کہ نکل کے چلے گئے. اب اللہ نے جبرائیل کو کہا جبرائیل ادھر آ، تیری اصلی حیت میں آ جا، اور تیرا جو اصل تیرے کو میں پیدا کرا تیری حیت، اس حیت میں آ، اور جہاں یہ بدبخت پہاڑوں میں ہے ان پہاڑوں کی طرف اپنا منہ لگا کے صرف تو چیخ مار دے. اللہ نے حکم دیا کہ چیخ مار دے تو. وہ اما سمودا، کیا فرمائے؟ وہ اما سمود، سمود کو ہلیکو، سمود کیسا ہلاک کیا؟ سمود کو بالطاغیہ، ایک چیخ کے ساتھ ہلاک کیا. قرآن کہتا ہے اما اہلکو، سمود کو ہلاک کرنے کا سبب تھا بالطاغیہ، ایک چیخ تھی جس کا ذکر ہے سورہ الحاقہ میں. وہ چیخ کیا ہے؟ کس کی چیخ ہے؟ وہ جانتے ہیں کیا چیخ ہے؟ تو یہی ہے. اس کی وضاحت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل کو حکم دیا کہ جبرائیل چیخ. جبرائیل اپنا منہ لگائے پہاڑ کے پاس، اور وہ جبرائیل نے صرف چیخ ماری، ہاں کی چیخ. کیا چیخ تھی، کیا وائبریشن تھا، کیا وہ مخلوق پیدا کرے اللہ میاں، اللہ کو خوب معلوم. کتنا خطرناک ہوگا وہ، سوچئے باپ. ایک فرشتے کا یہ عالم ہے، فرشتوں کے سردار کا. وہ خالی دہاڑ ہے، وہ دہاڑ، اس کی دہاڑ ہے، گرج اس کی. کیسی دہاڑ ہوگی اس کی، کتنا گرج ہے اس کی دہاڑ میں جبریل کی، کہ پہاڑوں کے پاس منہ کر کے وہ دہاڑ دیا جبریل. تو اس کے وائبریشن سے دوپہر کے وقت یہ دھوپ میں تھکے ماندے اپنے اپنے گھروں میں آرام کرتے ہوئے پڑے ہوئے تھے، پتھروں میں، پتھروں کے گھروں، پہاڑوں میں. اور جبریل چیخ میں دہاڑ دیا وہاں. وہ دہاڑ کی گرج کا وائبریشن اتنا تھا، وائس کا وائبریشن، کہ وہ پوری زمین وہاں پھٹنے لگی، پہاڑ ہل گئے، اور ان کے کلیجے، دماغ سب پھٹ کے خون نکلنے لگ گیا ان کا. اس کے وائبریشن سے ان کے دل پھٹ گئے، بھیجے پھٹ گئے، آنکھیں پھٹ گئی، کان پھٹ گئے، ساری قوم ایک ہی چیخ میں ختم کر دی گئی. میتیں پڑی ہوئی ہے، سب خون بہ رہا ہے چاروں طرف سے. ایک جبرائیل کے وائس کا وائبریشن کا یہ عالم تھا، ہلاک کر دیا. اس کی خبریں آپ کو دے رہے ہیں. ہزاروں برس سے یہ میسج دیا گیا، جب بھی مخالفت کی گئی عذاب آیا، اور ایک بڑا عذاب باقی ہے مہا پرلے کے بعد. میسج یہی ہے ہزاروں برس کا کہ پوجنی وہی ہے، عبادت کے لائق وہی ہے، اس کے سوا دوسرا نہیں ہے. بس یہ بات مان لو، اس پر ایمان لا لو. وہ ہے وہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، حقیقی ایمان لاؤ اللہ پر، یہ کہ وہ اکیلا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے. اچھا اور تفصیل بتاؤں گا آپ کو. آج تو یہ بتا دیا. اب یہ جو ابو لہب ہے، ابو جہل ہے، اور ولید بن مغیرہ ہے، یا جتنے اور عتبہ تھا، شیبہ تھا، یہ سب مرے. یہ کیا اللہ کو نہیں مانتے تھے؟ اللہ پر ایمان نہیں تھا ان لوگوں کا. تو پھر تھا کہاں ہے؟ میں آپ کو بتاؤں گا. قرآن کہتا ہے یہ سب اللہ کو ماننے والے تھے، یہ سب اللہ کو مانتے تھے. جس قوم کو یہ خطاب کیا گیا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے نبی میرے محبوب خطاب کر کے ان سے اناؤنسمنٹ کر دے ان کے بیچ میں کھڑے ہو کے، تو یا ایھا الکافرون، اے وہ لوگوں جو کفر کر رہے ہو. کس بات کا کفر کر رہے ہو؟ دعوت حق کا کفر کر رہے ہو. دعوت حق کیا ہے؟ اس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، وہی اکیلا ہے عبادت کے لائق. اس دعوت حق کا جو کفر کر رہے ہو، ان کو کہا اللہ کا انکار نہیں کر رہے ہو تم، لیکن دعوت حق کا انکار کر رہے ہو، تو اس لیے کہا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا ہوں ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کو راضی ہو رہے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. یہ وہ فلسفہ، یہ وہ آپ کو بتاؤں گا میں. کیا یہ لوگ اللہ کو مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے؟
جو مخالفت کر رہے ہیں، تو آئندہ مہینے میں شروع کروں گا اس کو اور بتاؤں گا اللہ پر ایمان کیا چیز ہے جس کا مطالبہ اللہ کر رہے ہیں، ایمان کا۔ اللہ سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ جب تک زندہ رکھے اللہ ہم کو مواحد بنا کر کے زندہ رکھے، ایمان پر رکھے، ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور یہ میرا خطاب مسجد حاضہ میں جتنے لوگ موجود ہیں انہی سے نہیں ہے، اصل میں حاضر اور غائب سے بھی ہے۔ آپ کا کام ہے، اگر آپ سن رہے ہیں سمجھ رہے ہیں تو آپ پہنچائیے لوگوں تک، اور اگر کوئی جنات یہاں سن رہے ہیں تو وہ بھی میں ان سے مخاطب بھی ہوں، وہ بھی سمجھ جائیں اور سدھر جائیں اور اپنے جنوں تک پہنچا دیں۔ ہر ایک کے لیے میرا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ خود اللہ مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں تیرا خادم غلام بندہ بن کے جیوں، اور پھر سب کو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے کہ ہم تیرے ہی بندے بن کر کرائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔